سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سامعین و حاضرین، گزشتہ کی طرح آج بھی طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے سلسلے میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان الکریم کی یہ جو بابرکت ساعتیں گزر رہی ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، اگر موسموں کی بات کی جائے تو رمضان الکریم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کو عبادت کا موسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی موسم بہار اور عبادت کی بہار۔ اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور روزہ، تراویح، سحری و افطاری اور اعتکاف کے ذریعے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور رمضان الکریم کا جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق قرآن پاک سے بھی ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اس لیے تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے آج پینل میں ایک عالم دین موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں، اور ان کے ساتھ ہی ایک ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ ہمارے آج پینل میں ہمارے ساتھ آج علامہ محمد وقاص صاحب جو تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ہمیں کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے۔ آپ فاضل ہیں جامعۃ الحسنین فیصل آباد سے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مخصوص ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں قاری سیف الرحمن صاحب، انشاءاللہ ہم ان سے تلاوت اور نعت سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہمانان گرامی کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و حاضرین، بلا تمہید بغیر جو ہے وہ حیل و حجت کے میں قاری سیف الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ماشاءاللہ، اللہ اللہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ اکبر۔
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ما شاء الله الله أكبر ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ. یہ تھے قاری سیف الرحمن صاحب کی جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں تلاوت کلام الہی سے اس بار برکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوز و گداز اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو ادائیگی کی رب تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے پروگرام کے ٹرانسمیشن کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس اس علاقے کی ایک جانی پہچانی شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل علامہ محمد وقاص صاحب موجود ہیں، تو میں ان کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اصل میں اخلاق حسنہ ہے کیا. ماشاءاللہ. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور اس میڈیا کے ذریعے سننے والے جتنے بھی میری مائیں اور بہنیں ہیں یا امت مسلمہ کی، جیسا کہ یہاں میں نے خطبے میں آیات تلاوت فرمائی اور میرے اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد جو میرے رب نے بتائی ہے، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. اب بنیادیں ہوں اور چھت نہ ہو پھر بھی کام خراب ہے. تو چھت کیا ہے؟ بڑا ڈھونڈنے کے بعد ایک حدیث بتاتی ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آپ علیہ السلام نے فرمایا لأتمم یعنی کہ اینڈ، مکمل یعنی کہ چھت، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور میرا رب قرآن کے پاک کے اندر بھی بتاتے ہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. قرآن کا نصف ہے اور اس نصف کے درمیان اللہ یہ بتا رہے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی یعنی کہ اخلاق اور اچھے لہجے سے اور صبر سے اور برداشت سے اور سہ جانا اور پی جانا اور جھک جانا اور اپنی دوسری کی برائیوں کو بھی اپنے اوپر اٹھا لینا، یہ اخلاق حسنہ ہیں.
اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اچھے اخلاق والا دن کے عبادت گزار اور رات کے شب بیداروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ دن کو پورا دن کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے، اور ایک بندہ رات کو پورا کھڑے ہو کر عبادت کرے اور دن کو روزے رکھے، اور ایک اچھے اخلاق والا، اچھے بول سے دوسرے کو پکارنے والا اور قریب کرنے والا اور لڑائیاں جھگڑا نہ کرنے والا، یہ آپ نے فرمایا کہ ان عبادت گزاروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ ہم سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ اپنے دل کو ہر قسم کے کھوٹ سے اور ہر قسم کی کسی کے حسد سے پاک کریں۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے علامہ محمد وقاص صاحب کی، جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کی۔ سامعین و حاضرین، ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قاری سیف الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، تو میں ان کی جانب بڑھتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ شاعر لکھتے ہیں کہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، اور دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم۔ انہی اشعار کے ساتھ میں قاری سیف الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ رب تعالیٰ کی برگاہ میں پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، حسن تیرا ہے، حسینوں میں ادا تیری ہے۔ کیا بات کیا بات کیا بات، اور تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، اللہ تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، میں بھی تو راضی ہوں جس میں رضا تیری ہے، میں بھی تو راضی ہوں جس میں رضا تیری ہے، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے، ہمیں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے کے لیے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائے کے لیے گنبد خضرا دے دے۔ جی
ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی قاری سیف الرحمان صاحب نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے پاس علامہ محمد وقاص صاحب موجود ہیں، تو میں بلا تمہید ان کی جانب بڑھتے ہوئے ان سے اگلی گزارش یہ کروں گا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کیسے تھے؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسیہ لیس فی قلبک غش لأحد ففعل۔ اے میرے بیٹے انس، ایک میری عظیم الشان سنت ہے۔ بہت ساری سنتیں ہیں، امامہ باندھنا سنت، مسواک کرنا سنت، کرتا پہننا سنت، داڑھی رکھنا سنت، لیکن ان کو سنتیں فرمایا۔ لیکن جب دل کے اندر سے حسد کو، بغض کو نکالنے کی بات آتی ہے اور اخلاق کو اپنانے کی بات آتی ہے، وہاں میرے نبی عظیم الشان سنت فرما دیتی ہیں۔ وَذَالِكَ، یہ علماء جانتے ہیں وَذَالِكَ کس بات پر یہاں آیا ہوا ہے؟ وَذَالِكَ مِن سنتی، کیا فرمایا؟ یا بنی ان قدرت ان تصبح و تمسیہ لیس فی قلبک غش لأحد ففعل۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے انس، تو نے یہ کرنا پوری زندگی ہے یہ کام۔ ان تصبح یعنی صبح، ان تمسیہ یعنی شام۔ صبح سے مراد جوانی، شام سے مراد بڑھاپا، اور زندگی میں پوری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ کون سا؟ اخلاق والا۔ کون سا؟ کہ لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل کے اندر کسی ایک کے لیے بھی کھوٹ نہ ہو۔ لأحد کا لفظ بتاتا ہے کہ کسی ایک کے لیے بھی تیرے دل کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا اب اس کی فضیلت کیا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ اس کھوٹ کو نکالنے پر کیا ملنے والا ہے؟ جھکنے پر کیا ملنے والا ہے؟ اخلاق پر کیا ملنے والا ہے؟ صبر پر کیا ملنے والا ہے؟ مجھے یہاں شعر یاد آ گیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں کہ دوسروں کی بار، دوسروں کی زبان کے سخت لہجے اپنے دل کی اوپر لکھے جا اور خاموش ہوتے جا۔ تیرا دل جتنا زخمی ہوگا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیا ملے گا اس پر؟ من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری عظیم الشان سنت ہے، جس نے اس سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وَذَلِكَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہ اچھے اخلاق پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمانے والے ہیں۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے، پوچھے نا جس طرح انہوں نے پوچھا اخلاق حسنہ کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب اس اخلاق حسنہ پر ہماری زندگی آ جائے۔ جی ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں حسن اخلاق کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں علامہ محمد وقاص صاحب نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، اگر علامہ صاحب کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو الحمدللہ ان کا جو ہے بولنا جو ہے اور لہجہ جو ہے، ہمارے اسلامی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ طارق جمیل صاحب، اور الحمدللہ یہ ان کے استاد بھی ہیں علامہ طارق جمیل صاحب۔ آپ کی کافی مشابہت ان سے بولنے میں ملتی ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے آپ کے استاد گرامی کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب دے، اور علامہ صاحب جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں رب تعالیٰ ان کی گفتگو میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے ساتھ آج قاری سیف الرحمان صاحب موجود ہیں، تو
تو نعت کی پڑھتے ہوئے ان کو دعوت نعت دینے سے پہلے میں 2-3 شعر نعت پاک کے میں پیش کر کے ان کو دعوت نعت دوں گا اور اپنی پیاری آواز میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ شاعر نے بڑا عمدہ کلام لکھا مدینہ پاک کے حوالے سے، سماعتوں کی نظر کرتا ہوں میں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، یعنی ساری جو زندگی ہماری ہے، یہ میں نے جو ساری زندگی گزاری ہے وہ مدینہ کو یاد کرتے ہوئے گزاری ہے کہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی ہے یہ کمائی ساری، عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری، اور دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً، دیکھ کر خلد بری دل نے یہ کہا فوراً کہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، اور ہر نبی ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، اور ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئے جاری ساری، عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری۔ انہی اشعار کے ساتھ میں قاری سیف الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مدحت رسول بحضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی بہتا کالا ہے، اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمڑ والا ہے۔ حجر اسود نے مڑ جواب دیتا، کیا بات ہے، میری شان بھی سب تو بالا ہے، مینو دنیا ساری چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے، مینو دنیا ساری چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بن کے تاریکیوں میں ضیا آگے ہیں، کیا بات ہے، بن کے تاریکیوں میں ضیا آگے ہیں، بن کے تاریکیوں میں ضیا آگے ہیں، مصطفیٰ 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 آگے ہیں، بن کے تاریکیوں میں ضیا آگے ہیں، اور گود میں لے کے کو کہیں سعدیہ، گود میں لے کے کو کہیں سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا آگے ہیں، مصطفیٰ 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 آگے ہیں، بن کے تاریکیوں میں ضیا آگے ہیں، بن کے تاریکیوں میں ضیا آگے ہیں، مصطفیٰ 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 آگے ہیں، اور آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈہیں گے،
آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈہ گئے لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے اور ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ حشر تک خلق کے پیشوا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے جی ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے قاری سیف الرحمن صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے سامعین و حاضرین آج کی ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے تو میں اختتامی جو ہے وہ بات چیت سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یہ طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے پیج سے جو ہے وہ نشر کی جا رہی ہے اور آپ اس کو دیکھیں اور ہمارے اس پیج کو فالو بھی کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور یہی اسی پروگرام کی جو لائیو ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے آپ کو انشاءاللہ کل دیکھنے کو مل جائے گی یعنی یہی سیم پروگرام جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا اگر آپ اس کو وہاں پہ دیکھنا چاہیں تو سرچ کر کے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سامعین و حاضرین آخر میں حضرت علامہ مولانا محمد وقاص صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وہ چند اگر کچھ بات چیت کرنا چاہیں تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آج طلحہ ساؤنڈ ان کے ادارے میں حاضری ہو کر کے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ آج کل کے دور میں ایک باطل کی محنت ہے اس میڈیا سے یہ میڈیا ایک باطل محنت پر بھی چلتا ہے اور یہی میڈیا جب حق کی آواز اٹھانے پر چلتا ہے جس طرح ہمارے یہاں طلحہ ساؤنڈ والے کر رہے ہیں کلندر آباد کے اندر اور بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ بعض میں کہتا ہوں میں ایک اقتباس کرتا ہوں کہ جس طرح اس میڈیا سے گانا
اور چیزیں شائع کی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہیں تو اس پر گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میڈیا سے اگر قرآن کو شائع کیا جائے، اللہ کے نبی کے فرمان کو شائع کیا جائے، میرے نبی کی شان کو آگے شیئر کیا جائے، پھیلایا جائے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ ایک یہ ذریعہ ہے، ایک ہے چل کے جانا کسی کو بتانا، اور ایک ہے میڈیا کے ذریعے بتانا۔ اگر ہم اس میڈیا پر حق والے محنت نہیں کریں گے، حق والا محنت چھوڑ دے گا اس میڈیا سے قرآن حدیث کو پھیلانے کے لیے، اور پھر باطل آ کر اس میڈیا پر محنت کر کر وہ اپنی کفر کو اور لغویات کو اور فضولیات کو اور بے حیائی کو اور گانے کو، اس چیز کو پھیلائے گا، تو اس پر بڑی خوشی ہوئی۔ اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے حاضری کی، اور حاضری کر کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، اور اس پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ہر رمضان میں اور رمضان کے علاوہ اس طرح کے پروگرام آتے ہیں، محرم کے، ربیع الاول کے، میلاد کے، کس کے اندر، تاکہ ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا، بات کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، اپنے نبی کی شان کی نعت سننا، یا اللہ اپنے اور اپنے نبی کی باتیں سننا، یا اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور یا اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دربار کے اندر یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں نے یا اللہ اس لائیو ٹرانسمیشن کا انتظام کیا، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی یا اللہ ان کو ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا، کھوٹ سے بچا، جھوٹ سے بچا، ملاوٹ سے بچا، بددیانتی سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے اخلاق عطا فرما، صبر کرنے والا بنا، کھوٹ کو ہمارے دلوں سے میرے مولا دور فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کی محبت ہماری محبت بنا دے، اپنے نبی کا سونا ہمارا سونا بنا دے۔ یا اللہ ان کے طریقوں پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے، اپنے نبی کے صحابہ کے طریقوں پر چلنے والا یا اللہ ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس رمضان کے اندر ہمارے یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے مولا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کی بھی یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ حاجتوں کو یا اللہ پورا فرما۔ کوئی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو دنیا سے چل بسے ہیں میرے مولا ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں دین اسلام کلمے پہ، صحابہ کی محنت پہ، اپنے نبی کی رسالت کو بیان کرتے والا بنانا۔ جب جانے کا وقت ہو آپ ہم سے راضی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم یا ارحم الراحمین۔ شان رمضان آقا کی محبت کا نظارہ، شان رمضان دنیا کے غریبوں کا سہارا، شان رمضان پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے۔